السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان آج کل خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں۔ تیسرا خط جو ہے آج عمران خان کا آرمی چیف کو اس کے جو مندرجات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے یا خط لکھ دیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ لکھیں گے، لیکن مندرجات سامنے آئے ہیں۔ فیصل چودھری جو ہیں انہوں نے یہ مندرجات میڈیا کو رپورٹ کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ مندرجات لکھوائے ہیں، ہمیں نوٹ کرائے ہیں کہ یہی مندرجات ہیں تاکہ ہم میڈیا میں جا کر رپورٹ کرائیں۔ آرمی چیف کو خط بعد میں پہنچتا ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ پہلے کرا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی جس طرح عمرانی ججز سپریم کورٹ کے جو ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے خط جو لکھ رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس کو یا الیکشن کمیشن کو یا کسی کو، پہلے میڈیا کو جاری کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے پاس بھیجتے تھے جو متعلقہ ادارہ یا شخصیت ہوتی ہے۔ یہ منصور علی شاہ صاحب اور باقی یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ اسی طرح ہی کارروائی کرتے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی یہی کارروائی کر رہی ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کو خط، ابھی ایک اور خط لکھنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس میں بھی ظاہر ہے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف چارج شیٹ ہی ہوگی نا۔ پی ٹی آئی کے مطالبات، خطوط، یہ مطالبات اور خطوط نہیں ہوتے، یہ چارج شیٹ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ بھی خط لکھا تھا نا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو، پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو۔ تو یہ اب فیصل چودھری نے یا کسی اور کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف، فیصل چودھری نے کہ آئی ایم ایف کے لیے بھی خط تیار کیا جا رہا ہے، تو اب اس میں کیا لکھیں گے یہ پتہ چلے گا۔ میں عمران خان کے خط جو تیسرا ہے اس کے مندرجات بتا دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے آج تیسرا کھلا خط آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا خط 6 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے تیسرے خط کے حوالے سے تمام پوائنٹس نوٹ کروا کے ہدایات دے دی ہیں۔ خط میں ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز، حکومت کی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان سمیت دیگر پوائنٹس شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی 9 مئی کے واقعے پر ہم آج بھی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے پر قائم ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک اور بھی خبر یاد آ گئی ہے مجھے، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے 9 مئی کے ملزمان کو جس طرح فوجی عدالتوں سے سزائیں آنے لگی ہیں تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی اس میں ملوث ہے نا، یا ظاہر کرایا تو انہوں نے۔ اب شاہ محمود قریشی، آج میں ان کا پڑھ رہا تھا کہ وہ حلفاً قسم کھا رہے ہیں، قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب، بھئی آپ کو حلف اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ قانون، آئین اور جو فوجی عدالتوں کا قانون ہے یا جس بھی عدالت کا قانون ہے اس کے تحت آپ اپنے وکیل کو ایسا کیس مضبوط پیش کر دیں یا آپ کے خلاف ثبوت نہ ہو، آپ ثابت کر دیں کہ بھئی یا میرے پہ ثابت کرو کہ میں ملوث ہوں یا میں ثابت کروں گا کہ میں ملوث نہیں ہوں۔ آپ قانونی جنگ لڑیں نا، حلف اٹھانے سے تو عدلیہ فیصلہ نہیں دیتی، عدلیہ تو آئین اور قانون کو دیکھے گی۔ تو اب حلف اٹھانے پر مجبور ہونے لگے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے پر قائم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں 8 فروری کے بعد پنجاب میں چھاپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت آج پارٹی رہنماؤں کے، پارٹی کے دیگر لیڈروں
لیڈرز GHQ کیس میں پیش ہوئے ہیں۔ عامر ڈوگر کو اپوزیشن کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی میں کچھ نئے ممبران کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ یہ انصاف لائرز فورم جو ہے اس کے صدر انتظار پنجوتھا کو آج جیل میں نہیں جانے دیا گیا۔ وکلاء کو جیل ٹرائل میں نہیں جانے دیا جا رہا، اور صحافیوں میں بھی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ہم GHQ کیس میں بھی اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کریں گے۔ 26ویں ترمیم کے بعد نظام عدل زمین بوس ہو گیا ہے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں بانی PTI نے آج آرمی چیف کو تیسرا خط جاری کیا ہے۔ خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت میں ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ بانی PTI نے خط میں کہا ہے کہ جی منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے۔ بانی PTI کے تیسرے خط کے مندرجات آج سامنے آئیں گے، مکمل مندرجات آج سامنے آئیں گے۔ اچھا جی، دہشت گردی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ہم نے جب حکومت چھوڑی معیشت کی گروتھ 6.4% تھی۔ بانی PTI نے کہا جی اچھا جی، اس کے علاوہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ جی بانی نے کہا ہے کہ جی قانون ورلڈ پروجیکٹ انڈیکس پر پاکستان 140ویں نمبر پر ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی۔ تو یہ موقف سامنے آیا ہے فیصل چودھری کے ذریعے عمران خان کا کہ جی تیسرا خط آرمی چیف کو، لیکن حکومت نے پہلے 2 خط جو لکھے تھے، پہلے خط پہ بڑا تبصرہ کیا تھا عرفان صدیقی نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی خط کا جواب تو کیا آرمی چیف کی طرف سے، فوج کی طرف سے آپ کو کوئی رسید تک نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خط لکھتے رہیں، ویلے بیٹھے ہیں اور کیا کریں گے، خط ہی لکھیں گے، لیکن ان خطوط سے بے گناہی ثابت نہیں ہوتی۔ الزامات سے یا چارج شیٹ جاری کرنے سے یا عالمی اداروں کو خطوط لکھنے سے بے گناہی تو ثابت نہیں ہوگی۔ بے گناہی تو آپ نے عدالتوں میں ثابت کرنی ہے، کورٹ میں ثابت کرنی ہے بھائی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کتنے خطوط آگے بھی ہو سکتا ہے اور بھی مزید بھی خطوط لکھیں، لیکن ان کا نتیجہ یا فائدہ جو ہے ابھی تک PTI کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔